سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار انسان کو اس حقیقت کا احساس دلاتے ہیں کہ کائنات کی وسعتیں لامحدود ہیں اور انسان کے لیے ترقی اور کمال کی کوئی آخری حد نہیں۔ انسان کی فطرت میں جستجو کا مادہ پوشیدہ ہے۔ وہ ہمیشہ نئی منزلوں، نئے علم اور نئی حقیقتوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب زمین کی سرحدیں تنگ لگیں تو انسان نے سمندر پار کیے، جب زمین کی راز کھولے تو فضا کی وسعتوں کو تسخیر کیا۔ آج انسان چاند پر جا پہنچا ہے اور مریخ کی تسخیر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اقبال کی اس فکر کی عکاسی ہے کہ کائنات ابھی باقی ہے اور انسان کی پرواز لامحدود ہے۔ انسان کو اپنی جستجو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ علم، ہنر، اخلاق اور کردار کے میدان میں بھی ترقی کے بے شمار راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ ستارے محض آغاز منزل نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر آگے بڑھتا رہے۔ یہ وسعتیں انسان کو یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ کائنات کا محض مسافر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ علم و ہنر کے ساتھ ساتھ انسانیت، عدل و محبت کی قدروں کو بھی فروغ دے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ صرف ایک شعر ہی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ انسان رکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس کی منزلیں لامحدود ہیں اور اس کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو بہتر بناتا رہے اور دنیا کو اپنی جد و جہد اور خدمت سے روشن کرے۔ سامعین، آئیے آج ہم آپ کو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کہ موضوع پر سنواتے ہیں ایک مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر عرفان ہیومن۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ ایک شاعرانہ مصرع ہونے کے ساتھ ساتھ علمی نظریے سے کائنات کی وسعت، انسان کی تلاش کا جنون اور نامعلوم کو سمجھنے کی تجسس کا نشان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں ابھی بھی بے شمار راز باقی ہیں اور انسانیت کا علمی سفر ان رازوں کو آشکار کرنے کی سمت میں لگاتار آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بیان علمی تجسس کا عالم ہے۔ سائنسدان ہمیشہ نامعلوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر ڈارک میٹر، ڈارک انرجی یا بلیک ہولز کی طبیعت۔ یہ سب ستاروں سے آگے کے راز ہیں۔ علمی نظریے سے یہ مصرع انسان کی حدوں کو چیلنج کرنے اور نئے امکانات کی تلاش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوانٹم فزکس، مصنوعی ذہانت اور بائیو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بھی لاگو ہو سکتا ہے، جو انسان کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے گفتگو کرتے ہیں کائنات کی بے حد وسعت اور اس کے علمی آثات کی۔ جدید فلکیات بتاتی ہیں کہ ہماری کائنات ناقابل تصور حد تک وسیع ہے۔ ہماری آکاش گنگا یعنی ملکی وے میں تقریباً 100 سے 400 ارب ستارے ہیں اور اندازاً تمام کائنات میں 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب سے زیادہ ملکی وے موجود ہیں۔ فی الحال جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں اسے مشاہداتی کائنات کہتے ہیں، جس کا قطر تقریباً 93 ارب نوری سال ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کی روشنی ہم تک اب تک پہنچ چکی ہے، مگر یہ کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ کائنات اس سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتی ہے، شاید بے نہایت۔ ایسے سیاروں کی تعداد جہاں زندگی کی امکانیت ہو سکتی ہے، جیسے کہ زمین جہاں پانی اور مناسب حرارت ہو، ہماری ملکی وے میں ہی لگ بھگ 30 کروڑ سے 5 ارب تک قابل سکونت سیارے ہو سکتے ہیں۔ اگر تمام کائنات کی بات کی جائے تو یہ تعداد کئی ارب ہوگی۔ کیپلر مشن کے ڈیٹا سے ملکی وے میں 4 ارب زمین نما سیارے قابل سکونت علاقوں میں ہیں۔ ان میں کہیں نہ کہیں تو زندگی ضرور ہونا چاہیے۔ بگ بینگ نظریے کے مطابق کائنات میں تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک نہایت کثیف اور گرم حالت سے شروع ہوئی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کائنات کا وسعت بشکنا لگاتار جاری ہے۔ ہبل اور جیمز ویب فضائی دوربینوں کے ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکی وے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور یہ وسعت تیز ہو رہی ہے۔ علمی نظریے سے ہم نے چاند پر قدم رکھا ہے
مریخ یعنی مارس پر روورز بھیجے ہیں اور اب باہری سیاروں، سیارکوں اور یہاں تک کہ نظام شامی یعنی سولر سسٹم کے باہر کی تلاش میں مشغول ہیں۔ کیپلر اور TESS یعنی ٹرانزسٹنگ ایکزو پلینٹ سروے سیٹلائٹ جیسے مشنوں نے ہزاروں ایکسو پلینٹ یعنی ہماری نظام شامی سے باہر کے سیاروں کی کشف کی ہے، جن میں سے کچھ زمین جیسے ہو سکتے ہیں۔ ایکسو پلینٹ وہ سیارے ہیں جو ہمارے نظام شامی کے باہر کسی اور ستارے کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی کشف سب سے پہلے 1990 کی دہائی میں ہوئی اور تب سے ہزاروں ایکسو پلینٹس کی کشف ہو چکی ہے۔ ایکسو پلینٹ پر زندگی کی تلاش فلکی زندگی علم کے سب سے دلچسپ اور اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ یہ کشف نہ صرف کائنات میں زندگی کے امکانات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا ہم اس وسیع کائنات میں اکیلے ہیں۔ 2025 تک 5000 سے زیادہ ایکسو پلینٹ کی تصدیق ہو چکی ہے اور TESS جیسے مشنوں نے ہزاروں ممکن سیاروں کی نشاندہی کی ہے جہاں زندگی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایکسو پلینٹ جو زندگی کے امکان کے لیے مشہور ہیں جیسے پروکسیما سینٹوری B جو ہمارے سب سے قریبی 4.2 نوری سال دور ستاروں کے ارد گرد چکر لگانے والا چٹانی سیارہ ہے جو قابل سکونت زون یعنی گولڈی لاکس زون میں ہے۔ قابل سکونت زون وہ علاقہ ہے جہاں ستاروں سے فاصلہ ایسا ہو کہ سیاروں پر نہ بہت گرمی ہو اور نہ بہت زیادہ سردی تاکہ مائع پانی موجود رہ سکے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سیارے ممکن ہیں اپنے ستارے کے ساتھ جزریات طور پر بندھے ہوں، یعنی ان کا ایک ہی حصہ ستارے کی طرف رہتا ہو۔ اس سے ایک طرف گرمی اور دوسری طرف سردی ہو سکتی ہے، مگر ٹوائی لائن زون یعنی دونوں کے درمیان کا علاقہ زندگی کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ ٹریپسٹ ایک نظام میں لال بونے ستارے کے پاس 7 چٹانی سیارے ہیں۔ ان میں سے 3 ٹامپسٹ LE F اور G ستارے کے قابل سکونت زون میں واقع ہیں جہاں مائع پانی کی موجودگی ممکن ہو سکتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے فضا کا جیمز ویب فضائی دوربین کے مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ 7 سیارے زمین کے سائز کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ چٹانی سیارے نہ کہ گیسی دیو جیسے کہ مشتری یعنی جوپیٹر یعنی یہاں زندگی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایکسو پلینٹ کیپلر 452b زمین کے سائز اور حرارت والا سیارہ ہے جو اپنے ستارے کے قابل سکونت زون میں ہے۔ اسے زمین 2.0 بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایکزو پلینٹ K2-18b میں فضا میں پانی کے بھاپ کی موجودگی کا پتہ چلا ہے جو زندگی کے امکان کا ایک مضبوط اشارہ ہے۔ اگر کسی سیارے پر زندگی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہماری توجہ وہاں پانی کی موجودگی پر جاتی ہے۔ پانی کی موجودگی زندگی کے لیے مناسب حالات کا اشارہ دیتی ہے کیونکہ یہ جیویاتی علمیات کے لیے ضروری ہے۔ گہرے فضا میں پانی کی تلاش میں فضائی اسپیس کرافٹ، دوربینیں اور دیگر مشاہداتی آلات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درجہ ذیل اہم علاقوں میں پانی کی کشف ہوئی ہے۔ پانی کائنات میں منتوع اشکال میں موجود ہے۔ مائع پانی سیاروں یا چاندوں کی سطح کے نیچے سمندر کی شکل میں جیسے یوروپا اور انسیلیڈس پر موجود ہے۔ برف یعنی ٹھوس شکل میں پانی کی موجودگی چاندوں، دمدار ستاروں اور سیارکوں کی سطح پر پائی جاتی ہے۔ بھاپ کی شکل میں پانی ستاروں کے فضا کواسروں اور بین التارقی بادلوں میں موجود ہے۔ گہرے فضا میں پانی کی تلاش فلکیات اور فضائی تحقیق کے سب سے دلچسپ شعبوں میں سے ایک ہے۔ گہرے فضا سے مراد عام طور پر ہمارے نظام شامی یعنی سولر سسٹم کے باہری علاقوں جیسے مشتری، زحل اور اس سے آگے، یا نظام شامی کے باہر کے علاقوں جیسے بین التارقی ماحول، ستارہ نظام، گیلیکسیاں اور کواسر سے ہے۔ پانی کا پتہ لگانا نہ صرف علمی نظریے سے اہم ہے بلکہ یہ زندگی کے امکانات، سیاروں کی تشکیل اور کائنات کی ابتدا کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گہرے فضا میں پانی کی تلاش کے لیے بلند ریزولوشن آلات اور لمبی مدت کے مشاہدات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب گفتگو کرتے ہیں بین التارقی علاقے کی، یعنی ستاروں کے درمیان سفر
جو انسانیت کے سب سے اہم اور دور نظر علمی خوابوں میں سے ایک ہے۔ یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کی روح کو حقیقت بناتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے نظام شامی سے پرے دیگر ستاروں اور ان کے سیاروں کی تلاش کی سمت لے جاتا ہے۔ اپنے سب سے قریبی ستارے پراکسیما سینٹوری کی بات کریں تو وہ ہم سے 4.24 نوری سال دور ہے، جو اسے تکنیکی طور پر نہایت مشکل بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایک نوری سال 9460.73 ارب کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ محدود وسائل اور ممکنات خطرات جیسے موسم تبدیلی اور سیارکوں کی ٹکر کی وجہ سے بین التاریخی سفر انسانیت کو دیگر سیاروں پر بستیاں قائم کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری علم ترقی کر رہی ہے، ہم ستاروں سے آگے اور بھی جہاں کی تلاش میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں 1977 میں لانچ وائزر 1 اور 2 ایسے پہلے فضائی اسپیس کرافٹ ہیں جو نظام شامی سے باہر بین التاریخی ماحول میں داخل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ بین التاریخی سفر کے لیے ڈیزائن نہیں تھے اور اب دھیمے ہو رہے ہیں۔ 2016 میں شروع ہوا پروجیکٹ بریک تھرو اسٹار شپ سے پراکسیما سینٹوری تک نینو پروب بھیجنے کا منصوبہ ہے۔ اسی سلسلے میں برٹش انٹرپلینیٹری سوسائٹی نے 1970 میں ڈیڈالس اور بعد میں اکارس پروجیکٹ پیش کیے، جو فیوزن مبنی بین التاریخی اسپیس کرافٹ کے تصور پر مبنی تھے۔ اسپیس ایکس اور اسپیس شپ کی بات کریں تو انہیں بنیادی طور پر مریخ یعنی مارس اور چاند کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی انسان کی ستاروں کے آگے اور بھی جہاں ڈھونڈنے کی۔ اب گفتگو کرتے ہیں غیر ملکی زندگی اور فضا کے ان جہاندار مخلوقات کی جنہیں ہم ایلین کہتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایلین ایسے سیاروں سے آتے ہوں گے جو بالکل زمین جیسے ہوں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایلینز کا وجود ممکن ہے، مگر ان کی تکنیک یا ربط و رسم کا طریقہ ہمارے لیے سمجھ سے باہر ہو۔ ناسا نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ مارس روور اور آربیٹر کو بھیجے گئے ریڈیو سگنلز کا کچھ حصہ فضا میں پھیل گیا ہے، جسے کوئی غیر ملکی تہذیب پکڑ سکتی ہے۔ پچھلے 20 سالوں کے ڈیٹا سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ 77% امکان ہے کہ کوئی ایلین ہمارے سگنلز کو سن رہا ہو۔ یہ تحقیق ایسٹرو فزیکل جرنل لیٹرس میں شائع ہوا ہے۔ ادھر ہارورڈ کے سائنٹسٹوں نے 2025 میں ایک سگنل کی کشف کی ہے جس میں مصنوعی ذہانت نے دہرائے جانے والے پیٹرن دیکھے۔ ایسے ایلین فضائی اسپیس کرافٹ سے جوڑا گیا، مگر تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ ریڈیو سگنل دوربین اور مصنوعی ذہانت مبنی تحلیل کو پکڑا گیا تھا۔ ایلین سگنلز کی سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ قدرتی اور غیر ملکی سگنلز میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں اکثر UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، جنہیں اب اکثر UAP یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا کہا جاتا ہے، ایسی چیزیں ہیں جو آسمان میں نظر آتی ہیں اور ان کی فوری نشاندہی نہیں ہو پاتی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ UFO غیر ملکی فضائی اسپیس کرافٹ ہو سکتے ہیں، حالانکہ علمی نظریے سے اس کے لیے پختہ ثبوت کی کمی ہے۔ چھتیس گڑھ کے کانکور ضلع میں چراما علاقے میں تقریباً 10,000 سال پرانی غار میں نقشہ و نگار ملے ہیں۔ ان میں کچھ اشکال ایسے ہیں جو جدید دور میں UFO اور ایلینز کی تصویروں سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ ان نقاشیوں میں تشتری نما اشکال اور غیر معمولی مخلوقات کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ امریکہ نے 2022 میں AARO یعنی آل ڈومین انوملی ریزولوشن آفس قائم کیا، جو UFO کی تحقیق کر رہا ہے۔ کل ملا کر دنیا بھر کے سائنسدان ستاروں سے آگے دوسری دنیا ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ سامعین، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کہ موضوع پر سن رہے تھے آپ ابھی ایک مقالہ جسے پیش کر رہے تھے ڈاکٹر عرفان ہیومن صاحب۔ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور دن، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔